نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین اعظام اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، بالخصوص انتہائی فعال اور متحرک شخصیت استاذ العلماء ترجمان اکابر حضرت اقدس الحاج مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور رفیق محترم مدرسہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ مختصراً چند باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، انسان یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی غذا الگ الگ بنائی ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، چائے پیتا ہے، جوس پیتا ہے، تو یہ انسان کے جسم کی غذا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نیک اعمال کرنا، یہ انسانی روح کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی معصیت کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے اس بندے کے دل پر عذاب آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنی نظر خراب کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو نہیں پھوڑتے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے تو اللہ زبان کو نہیں کاٹتے، اپنے کانوں سے گانا سن رہا ہے تو اللہ کانوں کو نہیں پھوڑتے، بلکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ گناہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے دل پر عذاب آتا ہے اور وہ بندہ بے چین و بے قرار اور پریشان ہو کر رہ جایا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہے۔ اگر غور کریں تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن اتنا نہیں پڑھا جا رہا ہے، اتنا موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں سے گانا بجنے کی آوازیں آتی ہیں، فلمیں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، آج ناٹک چلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کے نزول کے بجائے اللہ کی لعنتیں وہ ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔
آج ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں بتایا گیا اور کہا گیا کہ جب آپ رات میں سونے لگے، آپ آرام کرنے لگے تو توبہ کر کے سویا کرو، استغفار کر کے سویا کرو، صلاۃ التوبہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات میں سوئے اور سوتے ہوئے رہ جائیں، کیونکہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ کتنے واقعات اس طرح کے ہیں کہ آدمی رات میں سویا، صبح کو جگانا چاہا تو دیکھا وہ انتقال کر چکا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری حالت یہ ہے، جب تک موبائل پر بدماشی نہ کر لیں، جب تک ہم گانا نہ سن لیں، جب تک ناٹک نہ دیکھ لیں، جب تک فلمیں نہ دیکھ لیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں کہ آدمی رات میں سویا، کانوں میں ایئر فون لگائی اور موبائل پر وہ گندی فلمیں دیکھ رہا تھا، صبح کو گھر والوں نے جگانا چاہا، دیکھا انتقال کر چکا ہے، موبائل پر فلمیں ہیں اور ناٹک ہیں، گھر والوں نے موبائل کو بند کیا ہے۔ آپ بتائیے، آج گانا سنتے ہوئے اور فلمیں دیکھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آج موت آ رہی ہے، تو ایسے انسان کی روح لینے کے لیے وہ رحمت کا فرشتہ آیا ہوگا یا عذاب کا فرشتہ ایسے انسان کی روح لینے کے لیے آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ گانا بجنے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی، آپ چلتے رہے، کافی دور چلنے کے بعد پوچھا، اے نافع، کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ میں نے کہا اب نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلی نکالی اور فرمایا، اے نافع، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے راستے میں گانا بجنے کی آواز سنی، نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی، آپ چلتے رہے، کافی دور چلنے کے بعد کہا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ اب نہیں آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں سے انگلی نکالی۔ مسلمانوں، آج ہم لوگ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کا، اللہ سے محبت کا، قرآن سے محبت کا، تو نبی علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ گانا بجنے کی آواز وہ کانوں میں نہ پڑ جائے، تو نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلی ڈالی ہے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ گانا سننے کے لیے وہ باقاعدہ کانوں میں ایئر فون ڈالتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر گانا بجانا کرے گا اور گانا سنے گا، کل قیامت کے میدان میں سیسا پنگلا کر اس کے کانوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج کانوں میں ایئر فون ڈالی جا رہی ہے، کل قیامت کے میدان میں سیسا پنگلا کر وہ کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جہاں دو طرح کی آوازیں ہوں، یا تو نوحہ کرنے کی آواز آتی ہو یا گانا بجنے کی آواز آتی ہو۔ آج ہم لوگ رونا روتے ہیں بے برکتی کا، تباہیوں کا، بربادیوں کا، پریشانیوں کا، لڑائی اور جھگڑوں کا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ اللہ کی نافرمانی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، گانا اور بجانا ہے، تو ہم
اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں. آپ بتائیے ایسے گھروں کے اندر چین اور سکون کہاں سے آئے گا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت پر اللہ کا عذاب آئے گا، پتھر برسائے جائیں گے، زمینوں میں دھسا دیا جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب نشہ عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا. آج نشہ بھی عام ہو چکا ہے، گانا بجانا بھی عام ہو چکا ہے. مسلمانوں تمہیں معلوم ہوگا کہ 2-3 سال پہلے ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور 36 سیکنڈ کا زلزلہ اور بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا. لاکھوں انسان موت کا لقمہ بن گئے. آپ بتائیے ان لاکھوں مرنے والے انسانوں میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے کانوں میں ایئر فون لگی ہوگی، جو گانا سن رہے ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے. 36 سیکنڈ میں نہ انسان توبہ کر سکتا ہے، نہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، نہ کوئی اور نیک عمل کر سکتا ہے. آواز ختم ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے گانا سنا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور 36 سیکنڈ کا زلزلہ بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا. لاکھوں انسان موت کا لقمہ بن گئے. آپ بتائیے کہ ان کی روح لینے کے لیے وہ رحمت کے فرشتے آئے ہوں گے یا عذاب کے فرشتے آئے ہوں گے. آج یہ گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے. آج ایک مسلمان وہ گاڑی میں سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے شاندار سواری کے لیے اس کو گاڑی عطا فرمائی. آج وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ گانا بجاتا ہے، سفر کر رہا ہے، گانا بجا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کیا اللہ کی نعمت کا یہی شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ آپ بتائیے اگر اللہ نہ کرے گاڑی حادثے کی شکار ہو جائے تو ایسے انسان کی روح لینے کے لیے رحمت کا فرشتہ آئے گا یا عذاب کا فرشتہ آئے گا؟ یہ گاڑیاں کن لوگوں کی ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں، جو صاحب ایمان ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور امت کے درمیان بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، گانا بجانا عام کر رہے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا جو وقت قرآن کی تلاوت میں لگنا تھا، ہمارا جو وقت اللہ کے ذکر میں لگنا تھا، ہمارا جو وقت درود پاک کے پڑھنے میں لگتا تھا، آج ہمارے اوقات وہ موبائل کی نظر ہو رہے ہیں اور موبائل پر اوقات کو ضائع اور برباد کیا جا رہا ہے. آج نہ جوان محفوظ ہے، نہ بڑی عمر کے ہمارے بزرگ محفوظ ہیں. آج خبروں کے نام پر، ناٹک کے نام پر اپنے اوقات کو ضائع و برباد کیا جا رہا ہے. ہمارے خیالات خراب ہو رہے ہیں، جذبات ہمارے ناپاک ہو رہے ہیں، ہمارا دل وہ میلا اور گندا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو بد نظری کرتے ہیں، اپنی نظر خراب کرتے ہیں. آج موبائلوں پر نظر خراب کی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ ہماری کمر جھک چکی ہے، نظریں آج تک نہیں جھکی. آپ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اشراق اور اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جو انوارات دل کے اندر آتے ہیں موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، نظر کی خرابی کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے ہمارے انوارات وہ ختم ہو جاتے ہیں، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پہ لٹتے ہیں. اس بات کا آ جائے گر یقین ہم کو تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ساری رات تہجد پڑھے، اپنا سر سجدے میں ڈالے رکھے، اللہ سے مناجات کرتا رہے، آہوازاری کرتا رہے اور صبح کو اٹھ کر ایک لمحے کے لیے
اپنی نظر کو خراب کر لے. فرماتے ہیں سارے انوارات ختم ہو جایا کرتے ہیں. تو موبائل کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے معصوم بچوں کو بچائیں. آج کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت وہ موبائل کے زیر سایہ ہو رہی ہے. آج بچہ روتا ہے, موبائل ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. آج ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, گانا چل رہا ہے, ناٹک چل رہا ہے. وہ اسی طرح کے اثرات بچوں پر مرتب ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بچہ مدرسہ جاتا ہے, حفظ کرتا ہے, اس کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا, ان کے خیالات کو متاثر کیا, اور موبائل ہم نے ان کے ہاتھوں میں تھما دیا. تو اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.